بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کے فضائل۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے طویل مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 22 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس کی آخری آیت سجدہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ اعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک بلند مقام ہے جس میں ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ اعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا۔ یہ سنن نسائی ہے 992۔ سورہ اعراف کے اصل مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ دین کا ذکر ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے نافرمان لوگوں کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف کا زمانہ نزول بھی قریب ہے اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ سورہ اعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ سورہ اعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اغراض برتیے۔ اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آفاقیت اور بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا اور اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن کرتا ہے اور کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔